محترم زبیر صاحب، ڈاکٹر حسن صاحب اور بڑودہ میڈیکل ڈاکٹرز مسلم ڈاکٹرز ایسوسیشن کے جو سبھی ذمہ دار ہیں، مقبول سراج صاحب اور سبھی خواتین و حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور بات شکر اللہ کہ میں مشکور ہوں اس ایسوسیشن کا، خاص طور سے زبیر صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں حاضر ہو سکوں۔ میرا تعلق دہلی سے ہے، پرانی دہلی کی میری پیدائش ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو بتا سکوں کہ ایک مسلم گھیٹوں میں پیدا ہوا ہوں اور اسی میں پلا ہوں اور زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے۔ تو جو قوم کے مسائل ہیں ہمارے، ان سے میں واقف رہا ہوں اور انہی کے بیچ میں پلا بڑھا ہوں۔ میں سائنس کا طالب علم رہا، سبجیکٹ میرا باٹنی تھا، اور باٹنی ڈپارٹمنٹ میں میری شروعات پڑھانے کی کیریئر کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد دہلی میں پڑھاتا رہا اور پھر ایڈمنسٹریشن میں آ گیا ایجوکیشن کے۔ تو سائنس سے میرا جو تعلق تھا اس نے ہی مجھے یہ راستہ دکھایا، کیونکہ جب اگر ذہن سائنسی ہو اور آپ سوال کرتے ہوں تو سوالوں کی تلاش مستقل رہتی ہے اور جوابات کی تلاش۔ تو میرا بھی جیسا میں نے تعارف کرائے کہ ایک اوسط مسلم گھرانے کی پیدائش میری، تو وہاں پہ مجھے بھی جو دین سکھایا گیا اس میں بچپن سے قرآن سے انٹروڈکشن تھا، جس کو ہم ناظرہ قرآن کہتے ہیں، جس میں مجھے حروف شناسی کرائی گئی قرآن کی، مجھے کچھ پڑھنا آ گیا، لیکن اس سے آگے مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اور اس وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجھے پوچھنا چاہیے، اور شاید پوچھتا تو تھوڑے سے پٹائی اور ہو جاتی۔ ہونا کچھ نہیں تھا اس میں کہ بڑوں سے سوال کرتے ہو، زبان لڑاتے ہو، اس کو ہمارے پسند نہیں کیا جاتا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا، نماز سکھا دی گئی، نماز کی اہمیت، جماعت کی اہمیت، پھر روزہ رکھوا دیا گیا۔ اس سے آگے مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو ان سوالات کی تلاش میں، اس بے چینی میں قرآن تک پہنچا۔ بڑا کرم ہے رب کا، اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ اسکول میں نے عربی زبان پڑھی تھی، کیونکہ میرے زمانے میں سسٹم تھا کہ آپ کوئی ایک لینگویج آپٹ کر سکتے تھے مڈل کلاسز میں، یعنی 6 to 8 آپشنس تھے اس وقت، سنسکرت، عربک اینڈ پرشین۔ تو میں نے عربک لی تھی، تو وہ تھوڑی شدھ بدھ تھی عربی کی۔ تو جب ترجمے پڑھے تو مجھے کچھ اسٹرائک کیا کہ کہیں کہیں پہ یعنی حق ادا نہیں ہو رہا ترجمے کا، یعنی لگتا تھا کہ دیر از مور ٹو اٹ دین واٹ از ریٹن۔ تو وہاں سے پھر میں تھوڑا اوریجنل کی طرف گیا، اور جب سے جیسے جیسے قرآن کو سمجھ رہا ہوں اتنا ہی مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ جو ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کو ایٹ دی موسٹ جو میں اگر کہوں تو وہ منسکیول اسلام ہے، منسکیول۔ اور اسی وجہ سے میں نے اس سیشن کا جو عنوان رکھا ہے وہ قرآن سے ہمارا رشتہ۔ تو جو رشتہ ہے وہ میں نے سب سے پہلے ڈیفائن کر دیا کہ میں نے قرآن کے بارے میں کیا جانا تھا، اور میں سمجھتا ہوں ہماری اکثریت جو ہے وہ قرآن کے بارے میں اتنا ہی جانتی ہے کہ بچپن میں ناظرہ قرآن پڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو گھر پہ بھی قرآن خوانی ہوگی، دوست احباب میرے لیے قرآن بخشیں گے پڑھ کے کہ صاحب یہ بخشوا دو ان کو، کچھ اچھے کام کرتے تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ کہیں پہ دکان نہیں کھلی تو لے گئے، بچی کو رخصت کیا تو سر پہ رکھ دیا۔ یہ وہ تمام استعمالات ہیں قرآن کے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ حقیقتاً قرآن کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کی بات میں قرآن کی ہی ایک آیت سے کروں گا۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سے سبق لیں۔ اٹس اے بک وی ہیو ریویلڈ ٹو یو abounding in good that they may ponder over its verses and that those endowed with understanding may be mindful۔ اب قرآن اپنا مقصد خود بیان کر رہا ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ اب غور و فکر کرنے کے لیے پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب وہ آپ کسی راستے کریں، یا تو عربی سیکھ لیں یا عربی جانتے ہوں تو اس کو پڑھ کے غور و فکر کریں، کیونکہ پڑھ کے اگر غور و فکر نہیں کیا جاتا
تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ کتنے ممالک ہیں جو عرب ممالک کہلاتے ہیں، ان کی زبان ہی عربی ہے، لیکن ان کے ہاں تو قرآن پہ عمل نظر نہیں آتا. ان کسی کا کانسٹیٹیوشن قرآن تو نہیں ہے، کسی کا قرآن اس لیول پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اور نہ بہت عمل میں بھی نظر آتا ہے. تو یہاں پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غور و فکر کرنا اور پھر اس سے سبق لینا، یعنی اس پہ عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں قرآن پہ کام کرنے کے لیے، اور یہی دونوں چیزیں ڈیزائریبل ہیں جس کے لیے قرآن کہتا ہے. یہاں پہ میں ایک چیز کی وجہ چاہوں گا کہ اوپر جو لفظ لکھا ہے لیتذکر اولی الالباب، تو اولی الالباب جو ہے یہ لبن سے بنا ہے. لبن اس عقل کو کہتے ہیں جو خالص ہو، خالص معنی میں کہ وہ جذبات سے متاثر نہ ہو، جذبات کی ملاوٹ نہ ہو اس میں، اور وحی کی گائیڈنس میں چلے. یعنی وہ عقل جو ایموشن سے امپریس نہ ہو، پولیوٹڈ نہ ہو، اور وحی کی ہدایت میں چلنے والی ہو. یہ دونوں کنڈیشنز اس لیے ضروری ہیں کہ اگر عقل کا استعمال وحی کی روشنی میں نہیں ہوتا تو وہ عقل کیا گل کھلاتی ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں. اس لیے یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ جہاں پڑھنے کی بات آتی ہے وہاں کیا حکم ہے اللہ کا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ کا نام یعنی اللہ کے صفات اور ایٹریبیوٹس کے ساتھ پڑھنے کی بات ہے، محض پڑھنے کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں جب تعلیم کا غوغا شروع ہوا 71 اور 92 کے بعد خاص طور سے، تو زور انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ ہوا کہ پڑھائیے، اسکول کھولیے، ایجوکیشن دیجیے. لیکن وہاں پہ بھی ہمارا تعلق دوسرے حصے سے نہیں رہا آیت کی کہ باسم ربک الذی خلق. یعنی ہمارے یہاں جو ایجوکیشن ہوئی وہ یقیناً علم کا فروغ ہوا، لیکن اللہ کے صفات، اللہ کا کلام اس سے جڑا ہوا نہیں تھا. میری خواہش ہے اور امید ہے اللہ پوری کرائے گا کہ یہاں سے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کچھ انسٹیٹیوشنس ایسے دیکھ لوں جہاں ہولسٹک ایجوکیشن کا سسٹم ہو، کہ بچہ قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھتا ہے اور اپنی انٹرسٹ کی اسٹریمز بھی پڑھتا ہے، چاہے ہیومینٹیز ہو یا کامرس ہو یا سائنسز ہو. پھر اپنی مرضی کے کورس میں جاتا ہے اس کامن اسٹریم سے پڑھ کے، پھر وہ چاہے فقہ میں جائے، عالمیت و فضیلت کرے، یا انجینئرنگ کرے، چارٹرڈ اکاؤنٹسی کرے، میڈیسن کرے. تو یہ جو فیوژن ہے نالج کا، اس نالج کا جس کو اسپلٹ کر کے ہم 800 سال سے نقصان بھگت رہے ہیں، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم. تو وہ لوگ جو خالص عقل استعمال کرنے والے ہیں، جس کے اندر انفلوئنس ایموشنس کا بھی نہیں ہوتا اور وحی کی ہدایت میں چلتی ہے، وہ لوگ اس میں سے گائیڈنس پک کر کے اور اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ قرآن خود اپنا پرپس بتاتا ہے. کیونکہ میں پھر بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں قرآن سے ہمارے رشتے کی. اور دوسرے جو آج کے سیشن کا ٹاپک ہے، خاص طور سے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، چیلنجنگ دی اسٹیٹس کو. تو جو اسٹیٹس کو ہے ہمارے یہاں قرآن کے تعلق سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا میں اسے چیلنج کر رہا ہوں، بٹ آئی ہیو اے ہمبل سبمیشن اباؤٹ دیٹ. اٹ از اپ ٹو یو ٹو چینج اٹ اور ریٹین اٹ. یہ چیزیں کمپلشن سے نہیں ہوتی. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھئی قرآن کو اس رخ سے ہمیں جڑنا چاہیے، تو فبہا بہت اچھی بات ہے، ضرور اس پہ کام کیجئے. کام کریں گے تو آپ کریں گے، کیونکہ آپ اپنا حساب دیں گے، میں اپنا حساب دوں گا. یہاں کے بعد راستے الگ ہیں. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے جہاں پہلے ذکر تھا آدم کو بھیجنے کا. اس کے بعد جب یہاں آدم کو زمین پہ بھیج دیا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ ہم سب کے سامنے اور قابل غور ہے کہ جو کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، انہیں فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جاننے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس میں جو میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے
اس میں خاص آپ کی توجہ چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلی چیز جو قرآن نے بتائی ہمیں وہ یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئے گی اس کو فالو کرنا ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس میں آپ کی چوائس ہے کہ کچھ حصے کو فالو کر لیں کچھ کو نہ کریں۔ دی قرآن ٹاکس اباؤٹ دی ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ڈیوائن آرڈر۔ پوری ہدایت کی اتباع کی بات ہے۔ یہ نہیں تھا کہ جیسے ایگزام میں آپشنل کوشچنس ہوتے ہیں نا کہ ڈو اینی 5 ڈو اینی 3، تو ہم لوگ بھی بہت بڑے کوشچن پیپر میں سے ڈو اینی 5 پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور وہ 5 وہ ہیں جو بچپن سے مجھے بھی سکھائے گئے تھے فرائض کے نام سے، آپ لوگوں نے بھی سیکھے ہوں گے کہ نہ کسی زبان میں شکل میں، کیا؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 چیزیں جو ہمیں بتائی گئیں۔ دوسری بات اس میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں کفروا اور کذبوا ایک ساتھ آیا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ وہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم واسی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفروا کیا ہے؟ کاف فے رے کے مادے جس سے کفرا بنتا ہے، جس سے کافر بنتا ہے، اس کا سیدھا اور کھلا اور مستعمل یوز جو ہے مطلب ہے وہ انکار ہے، انکار کرنے والے۔ کفرا کے مطلب میں کسی چیز کو ڈھانک دینا، چھپا دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، یہ بھی شامل ہے۔ تو اللہ کے کلام کا کافر وہ ہے جو یا تو زبان سے انکار کرے، یا زبان سے تو انکار نہیں کرتا لیکن اس کو ڈھک دیا ہے یا پیچھے ڈال دیا ہے، یعنی ورچولی اگنورڈ، ناٹ ٹو بی فالوڈ۔ تکذیب کیا ہے؟ الکذب ان کے معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا، یہ محیط سے اقتباس ہے۔ تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے۔ قرآن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی سچائی کے ہم قائل ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا قرآن کی گواہی دیتا ہے؟ دیتا ہوگا اگر ہم قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو ہم قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی ہر آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے جس میں ہمیں اپنی شکل ڈھونڈنی چاہیے۔ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے سمجھ کے اپنا ذکر ڈھونڈے اس میں کہ میں اپنے آپ کو کہاں پاتا ہوں اس کتاب میں۔ تو جب ہم کسی چیز کی سچائی کے بھی قائل ہیں، اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، یا اسے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اگر اسلام ہمارا صرف ایک فیتھ کی طرح ہے، ایک بلیف سسٹم کی طرح ہے which is hardly transformed into action and into deeds, then this is the prevalent Islam, but it is not the desirable Islam as guided and advocated by Quran. کیونکہ قرآن جو چیز کہہ رہا ہے وہ بات دوسری ہے، آگے بھی اس کی کچھ آیتوں میں وضاحت ملے گی آپ کو۔ تیسری کیٹیگری کفر اور کذب کے علاوہ ان لوگوں کی ہے جو قرآن سے یعنی آیات سے غافل ہیں۔ یہ آیت کیا کہتی ہے کہ یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اب اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ تو سب جانتے ہیں۔ تو یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جاننا کسی چیز کو اور بات ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ مانتا ہے کہ بھئی سال کے آخر میں امتحان ہوگا، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا، تو ایز اف ہی از اگنورنگ دی ایگزام۔ اگر وہ تیاری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے اسے اس امتحان کی فکر نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا تو ہم اس حساب سے اپنی تیاری کریں گے۔ دوسری بات کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں ناواقف ہوں یا بالکل اسے اگنور کریں فار واٹ ایور ریزن، وہ ہمارے لیے غفلت والی بات ہے۔ تو 3 کیٹیگریز ہوئیں جو
قرآن ڈیفائن کر رہا ہے یہاں پہ جنہوں نے قرآن کو، اللہ کے احکامات کو ڈھک دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یا جانتے بوجھتے اس پہ عمل نہیں کیا، یا اس سے غافل رہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے کہ قرآن سے ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے جو ڈیزائریبل ہے۔ ڈیزائریبل رشتہ کیا ہے؟ کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد۔ یہ قصص 85 جو ہے، آپ یقین جانیں جب تک میں نے قرآن کو سمجھنا شروع نہیں کیا تھا، مجھے کسی نے، اینڈ آئی ریپیٹ، کسی نے، اور یہ غالباً میری عمر کا 24واں یا 25واں سال ہوگا، اس وقت تک میں جہاں جہاں رہا میں نے مساجد میں نماز پڑھی ہے، جمعے کے خطبے بھی سنے ہیں، کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ آپ خوش قسمت ہوں گے اگر آپ سے کسی نے بات سمجھائی ہے تو۔ اور جس وقت اس کو سمجھا تھا تو میں اپنی کیفیت آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کہ واٹ ہیپن ٹو می، واٹ اسٹرک می، جسے کہتے ہیں زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے، کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ مجھے یہ نہیں پتہ لکھا ہوا کیا ہے قرآن میں، کیونکہ اس کو روا رمی میں پڑھ کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، پرٹیکولرلی اف یو ہیو اے کویسچننگ مائنڈ۔ میرے ساتھ خرابی یہی تھی کہ میرا ذہن سوال کرتا تھا، تو مجھے امیجیٹلی بات اسٹرائک کری کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ بھائی مجھے جو چیزیں فرائض بتائی گئی تھیں ان کی میں نے کتنی تیاری کری اس عمر تک؟ نماز فرض تھی، کیا تیاری کری؟ روزے فرض تھی، کتنی تیاری کرتے ہیں ہم؟ آج بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ قرآن فرض ہے، میں نے کیا تیاری کری ہے؟ اور جب وہ قرآن فرض ہے تو اس کا ہر حکم فرض ہوا میرے اوپر، تو میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ تو یہ وہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے جو قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اب یہ جب چیز سمجھ میں آ گئی تو کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو اپنے حلقے میں شیئر کرنا شروع کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ بھئی قرآن سمجھ کے پڑھو، جیسے سمجھ سکو۔ عربی اس وقت سیکھنے کا اتنا چلن نہیں تھا، یہ بعد میں ٹرینڈ آیا ہے کہ بھئی عربی نہیں سیکھ سکتے، ترجمہ پڑھو قرآن، اس پہ عمل کرو۔ تو پھر کچھ لوگوں نے، کچھ حلقے میں میں نے یہ بات سنی کہ بھئی یہ تو نبی پہ فرض ہوا تھا، ہم پہ فرض نہیں ہے۔ قرآن تو نبی پہ فرض تھا، یہ نبی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ کچھ نے یہ کہا مجھ سے، اور وہ ریسنٹ بات ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، ریسنٹ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک بہت کچھ نہیں بدلا۔ ایک عزیز کے نکاح میں شریک ہوا، تو قاضی صاحب نے جو کچھ بیان دیا اس میں کچھ چیزیں تھیں جو مجھے لگا کہ ان کو میں تنہائی میں بتا دوں، کیونکہ یہ جواب دہ ہیں اور پبلک کو بتا رہے ہیں یہ چیزیں۔ تو جب نکاح سب پورا ہو گیا تو میں انہیں الگ لے گیا ایک کونے میں نے کہا حضرت یہ بات آپ نے کہی تھی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو ان سے جب گفتگو آگے چلی تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ فرضہ کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تو نازل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اب میں چکرا گیا، اور کیونکہ میری نظر سے کوئی لغت نہیں گزری جہاں یہ اس مادے کا مفہوم یہ نکلتا ہو۔ تو میرے کچھ جو عربی کے پروفیسرز ہیں جو مستقل میرے ساتھ رہتے ہیں اور میری اسٹرینگتھ ہیں، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر مجھے یہ بات بتائی کہ یہ ترجمے میں تو نہیں لکھا جاتا، لیکن جو تشریحات لکھی جاتی ہیں اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے لیے وارننگ بیل تھی، میں نے کہا کچھ اور آیتیں ملا لوں جس سے یہ مستحکم بات کے قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری آیت ہے اس سلسلے کی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اتبعوا، submit to, follow what has been revealed to you from your fosterer, from your sustainer۔ اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ بات مکمل تھی یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے مزید کہا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کا اتباع مت کرنا۔ اور سب سے اہم بات آخر میں کہہ دی گئی، وہ اس میں نہیں ہے، انفارچونیٹلی آئی ایم سوری، کہ قلیل ما تذکرون، کہ تم نصیحت کتنے کم پکڑتے ہو۔ کم لوگ ہدایت پکڑتے ہیں، کم لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت اپنے نفس، اپنے خواہشات اور اپنے فکر کے دائروں میں ایسی قید رہتی ہے کہ وہ قرآن تک پہنچتی نہیں، لہٰذا ہدایت نہیں پکڑتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ، اور دیکھیے یہ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ حکم کا صیغہ ہے، اتبعوا، اٹ از این آرڈر، حکم ہے اللہ کا، فالو۔ بالکل اسی طرح جس طرح اقیموا الصلاۃ ہے،
اسی طرح اتبعوا. اب پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ چیری پکنگ ہم نے کیسے کری کہ کچھ چیزیں قرآن کی اپنا لی, انہیں فرض مان لیا اور ان پہ عمل شروع کر دیا, باقی چیزیں ہماری نظر سے ہٹ گئیں, ہٹا دی گئیں, اور ہم نے ان کو ہٹنے دیا, ہم نے ریوائیو نہیں کیا, جبکہ قرآن تو سبھی لوگوں کے غور و فکر کے لیے آیا تھا, جیسے آپ نے پہلی سلائیڈ دیکھی تھی کہ سبھی کے غور و فکر کے لیے, اور اس میں مسلمین کا ذکر بھی نہیں ہے, وہ سبھی کے لیے ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدی للناس ہے, ہدی للمسلمین نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہدایت پہ عمل کر کے ہوتا ہے. قرآن بہت سائنٹیفک کتاب ہے, ریزن اور لاجک پہ چلتی ہے, اس لیے وہ ہدی للناس ہے. اور جب تقوی اختیار کر لیں گے, اللہ کے کہنے پہ چلنے لگیں گے, تو وہ آپ کے لیے ہدایت کا راستہ بن جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اس راستے کو ہٹ کر لیں. یا آپ اس طرح دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوں, جی پی ایس ایکٹیویٹ کرتے ہیں, تو جب آپ نے ڈیسٹینیشن ڈالا, تو جب آپ اس روٹ پہ آ گئے جس کو آپ کو جانا ہے, تو پھر وہ فردر روٹ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ادھر مڑیے, آپ ادھر مڑیے, ادھر مڑیے. یعنی آپ کو اس روٹ پہ آنا ہے. اس روٹ پہ ہٹ نہیں کرتے تو جی پی ایس کی ڈائریکشن آپ کو نہیں مل پائے گی. یہی قرآن کہتا ہے کہ جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلنے لگیں گے تو پھر آپ کو ہدایت آتی رہے گی. اٹ ول بیکم این ایزی پروسیس. تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرنی ہے. دیکھیے حکم اتباع کا ہے, اس کی قرأت کا حکم نہیں ہے, اس کی تجوید کا حکم نہیں ہے, اس کو حفظ کرنے کا حکم نہیں ہے. اچھا یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ان میں سے کسی چیز کی اہمیت کو میں کم نہیں کر رہا, ذہن میں رکھیں. نہ میں صوم کی, نہ صلاۃ کی, نہ زکوٰۃ کی, نہ حج کی, وہ اپنی جگہ فرائض ہیں. میرا صرف کنسرن یہ ہے کہ باقی چیزوں کو کیا ہوا, وہ ہم نے کس بیسس پہ چھوڑ دی. اور قرآن کے ساتھ سب کچھ کیا ہم نے, کیلیگرافی کری, خطاطی کری, بہترین تغرے اور آیتیں تیار کریں, بہترین تجوید سے پڑھا, بہترین قرأت سیکھی, حفظ کیا. لیکن جو پہلی آیت کہہ رہی تھی غور و فکر, جو قرآن کہہ رہا ہے کرنے کے لیے, جو یہاں اتباع کی بات ہے کہ فالو, اتباع کرو, وہ کہاں کھو گیا؟ کیونکہ جو کردار بننا تھا, جو مسلمان بننا تھا, وہ تو اتباع سے بننا تھا نا. تیسری آیت جو ہے یہ جواب ہے سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یہاں اس کا جواب ہے کہ فَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. بس یہ میرا سیدھا راستہ ہے, therefore follow it, فَاتَّبِعُوهُ. پھر اتباع کی بات آئی ہے کہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کی اتباع کرو, اور اگر اس راستے کو تم چھوڑ دو گے, دوسرے راستے تم اس سے جدا کر دیں گے. اور پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کیونکہ اللہ کے احکامات کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے ہی کا نام تقوی ہے. کیونکہ تقوی کو اگر ہم بہت آسان زبان میں ڈیفائن کریں تو اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا, اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا تقوی ہے. یعنی سبمٹنگ ٹو دی ان ٹوٹیلٹی ٹو ڈیوائن کمانڈ, اللہ کے احکامات پہ پوری طرح سے جھک جانا, عمل کرنا, فالو کرنا, اسی کا نام تقوی ہے. ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. یہ نبی سے بھی کہا گیا ہے اور ہر مخاطب سے ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. اچھا, دین میں جو لفظ دین ہے مادی کے اعتبار سے اس کے 3 معنی ملتے ہیں لغات میں. سبمیشن یعنی اطاعت, لا یعنی قانون, اور یوم الدین جو مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں, یوم القیامہ, یوم الجزاء, یوم الحساب. تو اطاعت اور قانون دونوں معنی میں, اور مالک یوم الدین تو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہی ہیں, ان دونوں معنی میں یہ لفظ دین قرآن میں استعمال ہوا ہے مختلف جگہوں پر. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دین خالص اللہ کا حق ہے, اور سب سے پہلے خود مسلم بنوں میں, یعنی میں مسلم بنوں سب سے پہلے. اس مسلم بننے کی تھوڑی آگے کی اور آیتیں دکھا کے پھر میں اس پہ گفتگو کروں گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جو ہماری توحید کی بنیاد ہے, اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے. لا الہ الا اللہ,
یہ کلمہ انکار سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، کوئی اور اللہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی پہلا اسٹیپ جو ہے مسلم بننے کا، مسلمائزیشن کا، وہ ہے دیگر اللہوں کے اثر سے باہر آ جانا، ان کے انفلوئنس سے، ان کے سبمیشن سے باہر نکل آنا. اب بہت سے اللہ ہیں جن کا چلن ہمارے زمانے میں بھی ہے. سب سے بڑے ان چھوٹے اللہ میاں میں سب سے بڑے اللہ میاں تو یہ ہے، نفس، ڈیزائرس، خواہشات، دل چاہ رہا ہے ایسا کرنے کو. اب اس کے لیے گنجائش نکالتے ہیں لیکن کرتے ہیں، دل چاہ رہا ہے. پھر ہمارے رسم و رواج، خاندانی روایات، بڑے جیسا کہتے کرتے آئے ہم تو ویسے ہی کریں گے. اور جو یہ کہاوت ہے کہ وائل ان روم ڈو ایز رومنس ڈو، جیسا دیس ویسا بھیس، ہم بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. جبکہ مسلمان جس پہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے، صبغۃ اللہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی اور رنگ نہیں چڑھتا. وہ ہر جگہ ایک سے ہی ملے گا آپ کو، کن حالات میں بھی ملے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، نام کا یا پیدائشی نہیں بلکہ عمل کا. دی ون ہو پریکٹسز قرآن، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے. تو لا الہ کے مرحلے سے گزرنے کے لیے جس بات کو میں نے کہا کہ سب سے بڑا دل ہے، اس کو میری ہمت نہیں تھی کہنے کی، یہ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ Have you seen him who takes his low desires for his God؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی ان کو سیدھا راستہ کوئی نہیں دکھا سکتا till they change their course. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یعنی جو اپنی خواہش کی، اپنے پسند کی، یا یوں کہیے سیلف سینٹرڈ زندگی گزارتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہ ابھی انسانی سطح پہ بھی نہیں آیا. دے آر لیڈنگ این اینیمل لائف. وہ ابھی انسانی سطح پہ بھی نہیں آیا. اور اس میں ایک بڑی دلچسپ آیت ہے جو صبح کے سیشن میں آپ نے تلاوت کرائی، قرأت کرائی، جس کی کہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. اس میں جو چیز میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کے لیے قرآن ناس کا لفظ استعمال نہیں کرتا، دواب کا لفظ استعمال کیا ہے. دابہ، جس کا پلورل ہے دواب، اینڈ دیٹ مینس کریچرس. تو یہاں پھر قرآن جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان کو ہیومن لیول پہ نہیں مانتا، کالز دیم ایز کریچرس. کیونکہ عقل استعمال کرنے والے انسانیت کی سطح کو پہنچے ہیں، کیونکہ انسان میں اور دوسرے جانوروں میں فرق صرف انٹلیکٹ کا ہے. مائنر فرق اور ہیں جیسے تھمب ہے وغیرہ وغیرہ جو ایوالوشن میں ہوئے، لیکن اصل چیز انٹلیکٹ ہے، ایوالوشن آف انٹیلیجنس، عقل. تو وہ عقل استعمال نہیں ہو رہی تو قرآن ان کو دواب کہہ رہا ہے، ناس نہیں کہہ رہا. یہ ہے عقل کا رول اور عقل کی اہمیت. تو جب خواہش، اچھا ایک اور بات ہے جسے میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہ آیت جو ہے یہ گاڈ کو بھی ڈیفائن کرتی ہے. ہو از گاڈ، خدا کون ہے. یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ خدا ہے آپ کا. اگر آپ دل کی خواہشوں پہ چلتے ہیں تو آپ کا خدا دل ہے. یعنی خدا وہ نہیں ہے جس کی تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں. ان یور ریئل لائف ٹو ہوم آر یو سبمٹنگ؟ کس کے کہنے پہ آپ کی زندگی، آپ کے شب و روز گزر رہے ہیں؟ آپ کا 24/7 جو ہے وہ کس طرح گزرتا ہے؟ اس کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم خود انالائز کر لیں کہ صبح سے شام تک ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس کے حساب سے کر رہے ہیں. ہیو وی ایور چیکڈ قرآن کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو ہمارا تو آپشن ہی نہیں ہے. اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ایک آپشن تو رہتا نا کہ بھئی یہ کام مجھے گھر میں فنکشن کرنا ہے بیٹے بیٹی کی شادی کا، میرے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، میری ریاست میں، میرے ملک میں ایسا ہوتا ہے، روایت ٹریڈیشنز یہ ہیں، قرآن یہ کہتا ہے. اگر وہ پتہ ہوتا تو قرآن کا ایک آپشن تو ہوتا نا. ہمارا تو وہ بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو اس رخ سے ہم نے نہ پڑھا نہ سمجھا. قرآن ایک عقیدتوں کی کتاب ہے، بخشنے بخشانے کی کتاب ہے، ثواب کمانے کی کتاب ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس کتاب کے پنوں کی ہوا لگنے میں بھی کچھ خیر ہے،
اس پہ عمل کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سمپل. اگر ہم سوچیں کہ بنا سمجھے پڑھنے سے جس کے ہم یہ مانتے ہیں کہ اجر مل رہا ہے تو اس پہ عمل کریں گے، اور وہ ڈیزائریبل ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے اتبعوا، تفکر کرو، تدبر کرو. یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تالے لٹک گئے ان کے دلوں پہ، قفل پڑے ہوئے ہیں. وائی ڈونٹ دے پونڈر اپون دا قرآن؟ غور و فکر، تدبر، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ تفکر تدبر جو ہے یہ پڑھنے اور سمجھنے سے اوپر کی سٹیج ہے. جب آپ کسی چیز کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جب آپ کسی چیز کو کھائیں گے، چبائیں گے، نگلیں گے، جبھی تو ڈائجسٹ ہوگا نا. یہی سٹیجز وہاں ہیں. ایسیمیلیشن آف قرآن از ڈیزائریبل. اندر اتار لیجیے باڈی کے، اٹ شوڈ رن ان یور بلڈ. خون میں قرآن دوڑے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہر اسٹیج پہ اپنی زندگی کے یاد آ جائے کہ اچھا یہ کام کرنا ہے، یہ چیلنج ہے، قرآن اس کے لیے یہ کہتا ہے مجھے ایسا کرنا ہے. سمپل. کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پوری زندگی کے راستے طے کر لیجئے، قرآن کی ہدایت آپ کے ساتھ رہے گی، پرووائڈڈ آپ اس کو ایسیمولیٹ کریں گے. اور ایسیمولیشن کی کیا کیفیت ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو تم جمع کرتے ہو، ایسیمولیٹ کرتے ہو. قرآن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو وہ سب سے بہتر یہ قرآن ہے. چلیے اب یہاں سے ایک دوسرا رخ ہے جو میں لینا چاہتا ہوں. جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع ہو جا، یعنی احکامات اور عمل کرنے والا ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا تابع ہوں. اتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ اللہ نے جب اس کے رب نے کہا اسلم، اس نے کہا اسلمت لرب العالمین. اسلم، تابع ہو جا، اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کے تابع ہو گیا. تو قرآن یہ مانگتا ہے ہم سے، پوری ہستی ہماری، ہمارا پورا اورینٹیشن، ٹوٹل سبمیشن شوڈ بی ٹورڈس اللہ اینڈ ہز کمانڈس. یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی. بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، اس لیے تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کے بچوں سے. گویا پیغمبر کے بچوں کو بھی مسلم ہونا ہے. پچھلی آیت یاد کیجئے کہ سب سے پہلے مسلم تم بنو. مسلم ہے کیا؟ سین لام میم کا مادہ جس میں اسلام، مسلم، سلمہ، سلیمہ، سلمہ ساری چیزیں آتی ہیں. قرآن میں ذکر ہے ان تمام پہلوؤں کا. اس میں ایک بڑا مطلب سبمیشن کا ہے، تابع ہونے کا. یعنی پہلے اللہ کے احکامات کے تابع ہو جاؤ. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کس کو ایڈریس کر رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. پھر وہی بات آ گئی، کئی جگہ ذکر ہے. اس آیت کو اس لیے لیا کہ یہ غیر مسلموں سے خطاب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ اللہ کے نظام امن میں آ گئے ہو. یہ ترجمہ میں کیوں لکھا ہے؟ ایمان کا مادہ الف میم نون ہے جو امن کا مادہ ہے. یہ ایک بڑی سرپرائزنگ خبر ہے آج کے زمانے کی. مومن کہتے اس کو ہیں جو امن کا ضمانتی ہو. The one who is guarantor of peace is مومن. اس لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المومن ہے کہ اس کا نظام جو ہے وہ ٹوٹل پیسفل نظام ہے. نیچر میں کہیں پہ آپ کو کوئی کیوس دکھتا ہے، کوئی فساد دکھتا ہے؟ اگر ہے تو حضرت انسان کی حرکتوں کی وجہ سے ہے. نیچر از پرفیکٹلی ان آرڈر، ویل بیلنسڈ، فلی فنکشنل، ایفیشینٹ اینڈ ایٹ پیس. ٹرینکولیٹی اینڈ پیس. آپ جنگلوں میں، ہریالی میں، پہاڑوں پہ جب جاتے ہیں تو سکون ملتا ہے یا ہنگامہ ملتا ہے؟ ہاں، یوکرین جائیں گے تو ہنگامے ملیں گے. حضرت انسان کی جہاں جہاں حرکتیں ہیں، انٹرونشنس ہیں، ہل اسٹیشنس پہ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں سویلائزیشن پہنچ گیا، بلڈنگیں بن گئیں، وہاں کہیں سنکنگ ہو رہی ہے، کہیں لینڈ سلائڈس ہو رہی ہیں. بیلنس بگاڑ دیا پہاڑوں کا.
جہاں کچھ نہیں ہے، ہیومن انٹرونشن نہیں ہے، وہاں ایوری تھنگ از ان آرڈر. تو اللہ کا تو نظام امن ہے ہر جگہ. تو در حقیقت ایمان لانا اللہ کے نظام امن کو جوائن کرنا ہے. اسی لیے ایمان والے ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں، کیونکہ سیلامیم کے مادے میں بھی سلامتی ہے، ایمان میں امن کا مادہ ہے. السلام علیکم جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے ہمارا کہ ہماری طرف سے آپ کی طرف پیس ہے، امن ہے. یو بی کمفرٹیبل فرام مائی سائڈ. آپ کو میری طرف سے کوئی کسی طرح کا اشتعال یا ایسی کیفیت نہیں ہوگی جس سے آپ کو نقصان پہنچے. یہ کمٹمنٹ اور اسٹیٹمنٹ جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. دوسرا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام کہ میری طرف سے بھی آپ کے لیے سب امن ہے، خیر ہے، بی کمفرٹیبل. وی آر ہیومن بینگس، ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ ہم رہتے ہیں. تو ایمان لانا ہے اللہ کے نظام امن میں آ جانا. لیکن اس کے بعد مسلمائزیشن یا مسلم ہونے کا عمل کیسے ہوگا، یعنی اتباع کا. اس کے لیے کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی ایمان تو لے آئے، فیتھ آ گیا، بلیو ہو گیا، ایمان لے آئے اللہ پہ، آخرت پر، ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر. واٹ نیکسٹ؟ فالو دی گائیڈنس. تقوی کا اختیار استعمال کرو، یا ایمان کے ساتھ قرآن میں دیگر جگہوں پہ آپ کے ملے گا عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح ایمان کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے. عمل صالح وہ تمام کام جو کسی بھی طرح کے فساد کو دور کرنے والے ہوں، کیونکہ فساد کا اپوزٹ ہے صالح. مفسدین مصلحین، مفسدین فساد پھیلانے والے، مصلحین اصلاح کرنے والے، دی کریکٹرس آف ڈس آرڈرس. اور ہر طرح کی انیکویلٹی، ڈسٹربینس، کرپشن، ڈس آرڈر اس فساد. فے سین دال کے مادے میں تمام مفاہیم آتے ہیں. کسی بھی اسٹینڈرڈ ڈکشنری میں آپ عربی کی چیک کر سکتے ہیں، چاہے لسان العرب کریں، راغب کریں، محیط کریں، یو ول فائنڈ اٹ. تو جب اللہ کا تقوی اختیار کیا، یعنی میں ایمان لے آیا اللہ پہ، اس ملائکہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تو اب میں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کروں گا. جب میں نے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کیا تو میں تقوی کے راستے پہ آ گیا. ناؤ آئی ہیو ہٹس دی ہائی وے. اب جی پی ایس آن ہے، میں ہائی وے پہ چل رہا ہوں. مجھے ہر اسٹیپ پہ گائیڈنس قرآن دیتا رہے گا. اور اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ قرآن پہ ہم چاہیں بھی تو پورے قرآن پہ ایک دم عمل نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ قرآنک میسیجز جو ہیں دے آر اسپریڈ اوور یور لائف اسفیئر. جو بچہ ہے اس کے لیے قرآن کے وہ احکامات بیکار ہیں جو فیملی لائف سے ریلیٹڈ ہیں، انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہیں، اینڈ سو آن. تو آپ کی زندگی کے ہر اسفیئر کے لیے قرآن میں گائیڈنس ہے آپ کے لیے. آپ اپنی زندگی کے ہر حصے میں، یا یوں سمجھیے 24/7 روز کی زندگی میں جب اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو وہ دن جب مکمل ہوتا ہے تو آپ کا اس دن کا اسلام مکمل ہوا. نیا دن، نئے چیلنجز، نئی باتیں، پھر ان کو اس اللہ کے احکامات کے حساب سے ٹیکل کرنا، انہیں حل کرنا. ایک دن اور پورا ہوا جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. مسلم کب ہوگے؟ پریکٹسنگ. اللہ کے احکامات کو اپنی عمر کے ہر حصے میں کام کرتا چلا آ رہا ہوں جب تک کہ میں اس بڑھاپے تک آ گیا، جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو پھر واپس لے آتے ہیں ہم اس کمزور کیفیت میں مضبوطی سے گزارتے ہوئے. وہ سب کو جانتے ہوئے بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. آج میں اسے احساس کرتا ہوں کیونکہ میری تھوڑی سی میموری بھی کم ہوتی جا رہی ہے، کچھ چیزیں اب یاد نہیں رہتی، بھولنے لگا ہوں. محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو 30 سال پہلے کرتا تھا. جب کرنے کھڑا ہوتا ہوں تو پتہ لگتا ہے نہیں، یہاں درد وہاں درد، نہیں کر سکتا. تو یہ وہ اسٹیج ہے جس کا خود قرآن ذکر کرتا ہے. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. یہاں دو چیزیں میں نے سرخ سے لکھی ہیں. پہلی بات ہم سب کے لیے یہ سبق بھی ہے اور آنکھیں کھولنے کی بات ہے کہ ایک بستر مرگ پہ پڑے ہوئے باپ کا پہلا کنسرن کیا ہے. یہ نہیں ہے میرے بچے کہاں کھیتی کریں گے، کہاں کاروبار کریں گے، کہاں حکومت کریں گے، کس کی بندگی کرو گے.
اے ڈائنگ کنسرن. دوسری چیز یہ کہ ان بچوں نے کیا کہا, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اس کے مسلم ہیں. کم از کم میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا مسلم ہوں, کیونکہ میں نے اس کی پورے احکامات پہ عمل کب کیا ہے. میرا تو مسلمائزیشن چل رہا ہے. تو یہ دیکھیے دل ہلا دیتی ہے آیات کہ کس مضبوطی سے پیغمبروں کے بچے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اس کے مسلم ہیں. We submit to him, we submit to his commands. یہ ہے چیز, یہ ہے مسلم ہونا. اور اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس رخ سے تیار نہیں کر سکتے, ہم یہ کہہ سکیں ہم اللہ کے مسلم ہیں, کیونکہ مسلم آپ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ آیت ڈیفائن کر رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی, جو خدا کو ڈیفائن کر دی ہے کہ جس کو آپ فالو کریں وہ آپ کا خدا ہے, اسی کے آپ مسلم ہیں. تو ہم سماج کے مسلم ہیں, فیشن کے مسلم ہیں, بڑوں کے مسلم ہیں, خاندانی رسم و رواج کے مسلم ہیں. اللہ کے مسلم ہو جائیں گے اگر اللہ کے کلام کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کریں گے. چیری پکنگ سے کام نہیں ہوگا. جو 3.5 آیتوں کا اسلام اس پر چلتا ہے, 3.5 آیتیں کون کون سی؟ جو صوم, صلاۃ, زکوٰۃ, حج کو کور کرتی ہیں. باقی 6,600 پلس آیات میں سے کیا کہہ رہی ہیں ہمیں نہیں پتہ. کتنے گیم چینجر اسٹیٹمنٹس ہیں قرآن کے جو ہم تک نہیں پہنچتے, کیونکہ وہ ہماری نہ بندگی کا حصہ ہے نہ عبادت کا حصہ ہے. اب دیکھیے یہ اتباع کے تعلق سے میں نے صرف ایک آیت لی ہے, ورنہ مائدہ میں 44, 46, 47 3 آیتیں. جو اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے, سو یہی لوگ کافر ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. فیصلہ کون سا؟ زندگی کے سب فیصلے. ہم اپنے زندگی کے فیصلے اگر قرآن کے حساب سے نہیں کرتے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافر ہیں. میں لگا لوں اپنا نام القاب کے ساتھ, محمد اسلم, پرویز اور الحاج بھی, اور کیا لگا لوں, ڈزنٹ میٹر. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر میرے فیصلے قرآن کے حساب سے نہیں ہیں تو میں کافر ہوں. اور جو 2 آیتیں میں کم وقت کی وجہ سے نہیں لایا, ایسی آیتیں ہیں تینوں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے حساب سے فیصلے نہ کریں. ایک آیت کہتی ہے وہ ظالم ہے, تیسری کہتی ہے وہ فاسق ہے. مائدہ میں مل جائیں گی آپ کو 44, 45, 47. 44 میں نے رکھی ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. تو قرآن کے حساب سے اگر ہمارے فیصلے نہیں ہوتے, چاہے وہ زندگی کے ہوں, چاہے پروفیشن کے ہوں, چاہے ایجوکیشن کے ہوں, چاہے کسی چیز کے ہوں, لباس کے ہوں, بول چال کے ہوں, معاملات کے ہوں, کاروبار کے ہوں, اگر وہ قرآن کے حساب سے نہیں ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کافر ہیں. کیسے کافر ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو ڈھک دیا ہے, ان پہ نہیں چلتے, ان کو پیچھے نہیں چلتے, ان کو فالو نہیں کرتے, اس وجہ سے وہ کافر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ محمد اسلم, پرویز, انل کمار ہو گئے, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی فرق ہے مسلم اور کافر کا. رہوں گا میں محمد اسلم پرویز, لیکن اللہ کی فہرستوں میں میرا نام مسلمین میں سے نہیں ہوگا, کیونکہ میں مسلم ہوا ہی نہیں ہوں. میں نے اس کے احکامات پہ عمل ہی نہیں کرنا شروع کیا. کم از کم شروع کر دیتا تو میں کہہ سکتا ہوں آئی ہیو ہٹ دا روڈ, یا اللہ میں چل پڑا ہوں, تو کم از کم مجھے کچھ تسلی جان بچانے کی مل جائے گی کہ آ تو گیا نا میں راستے پہ. اور یقیناً ایسے میں اللہ نہ صرف ہدایت دیتا ہے بلکہ صحیح معنوں میں ہاتھ پکڑ لیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کرتے رہے, یہ پھر دونوں چیزیں ساتھ آ رہی ہیں, اس وجہ سے بھی آیت میں نے چنی ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے, بشارت ہے, دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتوں میں یعنی فرمان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہی بڑی کامیابی ہے. پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ پھر تقویٰ آیا ہے, کہ ایمان لانے کے بعد جو تقویٰ کرتے رہے, اللہ کے احکامات پہ زندگی گزارتے رہے, ان کے لیے قرآن انشور دونوں چیزیں کر رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری اس دنیا میں بھی ہے. یعنی دنیا میں پھٹیچر حال نہیں ہوں گے, حالت خراب نہیں ہوگی. دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. You will be amongst the best of the best. اعلون میں سے ہوگے ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہوگے, اگر تم ایمان کی ضمانت دینے والے ہوگے, اللہ کے نظام امن کو جوائن کر چکے ہوگے, تو یو ول بی امنگس دی بیسٹ آف دی بیسٹ. دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے کہ جو لوگ قرآن سے منہ موڑیں گے ان کی معیشت تنگ ہوگی اس دنیا کے اندر, وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے.
ایک جگہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ انہیں اندھا اٹھائے گا. وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں آنکھوں والے تھے, یہ اندھا کیوں اٹھایا؟ وہ کہے گا دنیا میں جب ہماری آیت تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے ان سے آنکھیں بند کر لی تھی, آج ہم تم سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. امیجن, جن لوگوں کی طرف سے ان کا رب آنکھیں موند لے, کیا ان کا حشر اچھا ہوگا؟ جس قوم کا نبی آخرت میں قیامت کے دن اس قوم پہ یہ گواہی دے کہ انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے. فرقان 30 دیکھ لیجیے گا. وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, انہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا میری اس قوم نے. وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ رسول گواہی دے رہے ہیں قیامت کے دن. فرقان 30 دیکھ لیجیے. تو ایمان لا کے اگر آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نیچا نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا حکم اور یہ بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ بی ہیپی اباؤٹ اٹ, یو نیڈ ناٹ وری. کنڈیشن کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے, اس سے نہیں ہٹنا, اور چیری پکنگ نہیں کرنی, سب احکامات پہ چلنا ہے. چیری پکنگ کے لیے بھی ایک آیت ہے, غالباً اس سلائیڈ میں نہیں ہے میری, لیکن میں آپ کو بتا دوں, آپ چیک کر لیجیے گا. بقرہ 85 کیا کہتی ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو, دوسرے سے کفر کرتے ہو. اب یہاں مجھے اپنا آئینہ دکھتا ہے کہ میں نے قرآن کے کچھ حصوں پہ عمل کیا ہے, باقی میرے لیے چھپے ہوئے, ڈھکے ہوئے, پیچھے پڑے ہیں, کفر ہو گیا. تم میں سے جو ایسا, کیونکہ یہ ایڈریس بھی انہی سے ہے جو قرآن پہ پڑھنے عمل کرنے والے ہیں, غیر مسلم بات نہیں ہے. تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. بقرہ 85 دیکھ لیجیے گا جا کے. پوری اتباع کرنے پہ کیا بشارتیں ہیں. دوسری جگہ آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے ایمان کے ساتھ, ان کو ہم زمین میں خلیفہ بنائیں گے اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں کو بنایا تھا. یہ قرآن سب چیزوں کی گارنٹی دے رہا ہے, ضمانت دے رہا ہے, ایشور کر رہا ہے. اچھا, یہ جو آیت ہے نحل 90, یہ میں نے اس لیے چنی ہے کہ زیادہ تر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے اور آخر میں پڑھی جاتی ہے. ہماری اکثریت اسے اس طرح پہچان دی کہ خطبہ ختم ہو گیا, کھڑے ہو جاؤ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کھڑے ہو جاؤ, خطبہ ختم. اس میں دیکھیے پہلا حکم کیا ہے, ان اللہ یامر بالعدل, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, جسٹس. اور عدل کے مادے کے اعتبار سے اس میں اعتدال کا مفہوم بھی شامل ہے. اعتدال کہتے ہیں درمیانی راستہ, ماڈیسٹی, مڈل پاتھ. تو اللہ کا حکم ہے انصاف کرنے کا, ڈو جسٹس. اگر ہم صرف اسی کو اپنا لیں تو جسٹس رشتوں سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا میں نے حق ادا کیا باپ ہونے کا, بیٹا ہونے کا, بیٹی ہونے کا, بھائی ہونے کا, شوہر ہونے کا, بیوی ہونے کا, پڑوسی ہونے کا, شہری ہونے کا, اور انسانیت کے خاندان سے تعلق رکھنے کا. یعنی اس اسفیئر تک جائیے, کنسنٹرک سرکلس ہیں. فرام یور اون سیلف کہ میں کیا جسٹس کر رہا ہوں اللہ کی اس امانت کو جو مجھے دی گئی ہے جسم کی شکل میں, اور عقل اور وہ تمام چیزیں, غور و فکر کی صلاحیتیں, کیا میں ان کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں. رشتوں کے ساتھ انصاف. ایک بات میں کہتا ہوں ہمیشہ, پھر کہوں گا, میرے پاس 10 منٹ ہیں, سوری, وہ یہ کہ میں جب اپنی بچی کی شادی کرتا ہوں تو کیا میں انصاف کر رہا ہوں اس رشتے کے ساتھ؟ کیسے میں جج کروں؟ جب میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں تو میں کسی دوسرے خاندان کو اس کی اگلی نسل کو چلانے والی ماں دے رہا ہوں, تو کیا میں نے انصاف کر دیا, اس کی تربیت ایسی کر دی کہ اگلی نسلوں کو اچھی طرح تربیت دے سکے؟ نہیں کیا تو میرے لیے گناہ جاریہ ہے. جب جب اس کے ایسے لفنگے پیدا ہوں گے جو گلیوں میں مارے پھلے اور موالی بنے, میرے لیے گناہ جاریہ ہے کہ میں نے ایک ماں نہیں پیدا کر پایا. میں نے بچی کی ایسی تربیت نہیں کری جو وہ اگلی نسل کی ایک اچھی ماں بنتی. تعلیم نہیں دی, تربیت نہیں دی, بس سوچ کیا تھی, سیانی ہو گئی, ہاتھ پیلے کرو, بوجھ ہے, ذمہ داری ہے, جلدی سے خالی کرو, فارغ کرو.
جسٹس نہیں ہے. آپ نے اس خاندان کے ساتھ دھوکہ کیا, ان کو ایک ایسی عورت دے دی جو اچھی نسلیں پیدا نہیں کر پائے گی, کیونکہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, وہ تربیت نہیں کر پائے گی. اب بدقسمتی سے ہم لوگ بھی رشتے اس بنیاد پہ نہیں دیکھتے. ہمیں مال دولت جاہو جا اور پیسہ, کتنے کمانڈوز ہیں, کتنی بلیک کیٹس کے ساتھ بارات آ رہی ہے, کتنا مال چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو تقوی میں اوپر ہے وہ قابل عزت ہے. اللہ کے یہاں اپریسیشن انسانوں کا تقوی کی بیسس پر ہے. قرآن یہ کہتا ہے, اکرمکم کی بات آئی ہے. اللہ کے نزدیک مکرم وہ اتنا ہی ہے جتنا متقی ہے. تو یہ پیمانہ ہم کیوں نہیں اپناتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ججمنٹ فلاڈ ہے؟ نعوذ باللہ. کہ آپ کو ہوں گے متقی پسند, مجھے تو ایم ایل اے پسند ہے, ایم پی پسند ہے, کاروباری بزنس پسند ہے, نوٹ مال عزت پسند ہے, کتنے زیور, کتنی پہناوییں, کتنے جوڑے آ رہے ہیں, مجھے تو یہ پسند ہے. نتیجہ سامنے ہے, وہ نسلیں نہیں پیدا ہو رہی ہیں. ہم روتے رہتے ہیں کہ صاحب نا ابن الحسن پیدا ہو رہے ہیں, نا ابو علی سینے آئیں گے کہاں سے؟ اسمبلی لائن فیکٹریز خراب پڑی ہیں, وہ پروڈکٹ بنے گا کہاں سے؟ کیونکہ میں نے اپنی بچی کی اس طرح تربیت نہیں کری کہ کل کو ایک اچھی نسل کو پیدا کر سکے. نہ اس گھر میں یہ ماحول ملا کیونکہ ہم نے تقوی کے گھرانے دیکھے ہی نہیں. ہم نے ظاہری دینداریاں دیکھ لی. کس گھر میں قرآن سمجھا جاتا ہے, عمل کیا جاتا ہے. اچھا, سچی بات یہ ہے کہ اگر ڈھونڈیں گے بھی تو مشکل سے ملے گا. ہو سکتا ہے بچہ بیٹھا رہے, رشتہ نہ ملے, کیونکہ حالت یہی ہے. تو بہرحال میں پوری آیت کو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وقت کم ہے اور یہ غالباً آخری آیت ہوگی. اس کو میں نے ایمفیسس اس لیے کی ہے کہ اصل چیز عمل کے اوپر ہے. وی آر واٹ وی ڈو. میرا نام محمد اسلم پرویز ہے, لیکن میرے کام منافقانہ ہیں تو میں منافق ہوں, مسلم نہیں ہوں. میرا اپنا فیتھ کچھ بھی ہو, میں اپنے بارے میں کتنی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں, لیکن مجھے جج کیا جائے گا میرے کاموں سے, اور اس کو جج کرنے کے لیے پورا سماج بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. تو اگر میرے کام اللہ کے احکامات کے حساب سے ہیں, یعنی مسلم والے کام ہیں, تو میں مسلم ہوں, ورنہ میں کافر بھی ہو سکتا ہوں, مشرک بھی ہو سکتا ہوں, غافل بھی ہو سکتا ہوں, منافق بھی ہو سکتا ہوں, فاسق بھی ہو سکتا ہوں. آئی کوڈ بی اینی تھنگ. اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہوں تو فاسق ہوں. اور یہ بہت عام بات ہے. خود قرآن یہ کہتا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ جب ان پہ ایک مدت گزر گئی اللہ کے کلام کی, تو یہ ان کے دل سخت ہو گئے ان کی تئیں, اللہ کے احکامات کے تئیں, ٹورڈس دی ڈیوائن گائیڈنس. their hearts, their inner feelings hardened, ignorant ہو گئے. اور قرآن یہ کہتا ہے آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں, یعنی اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. ہمیں جب اللہ کی حدود پتہ ہی نہیں ہوں گی, کیونکہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا, تو ٹوٹ تو جائیں گے وہ خود, ہمیں پتہ ہی نہیں. اب آپ ایک فٹ بال کا میچ پروفیشنل ٹیمز کا ایسا کھلائیے کہ اس میں مارکنگ ہی نہ ہو, نہ باؤنڈریز ہو, نہ کارنر ہو, نہ ڈی بنا ہو. یہ مارکنگس کیوں کی جاتی ہیں؟ جبھی تو پتہ لگتا ہے باؤنڈری ٹوٹی, سیٹی بجاتا ہے ریفری فوراً. اللہ نے ہمیں بھی حدود دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے. اگر نہیں سمجھیں گے تو ہماری تو کوئی ڈی میں سے بال مار دے گا, کوئی کہیں سے گول کر دے گا, پوری زندگی اسی کاز میں گزر جائے گی. ہاں, یہ لاسٹ ہے. جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا, نہ اولاد, سوائے اس کے کہ قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے پاس آئے. اب قرآن نے خود ڈیفائن کر دیا کہ اس دن قدر کس چیز کی ہے. قلب سلیم, سبمسو ہارٹ, a self which over the years has totally submitted to divine orders. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. جب آپ 24/7 اسلام میں زندگی گزارتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن آپ کا جب مکمل ہوا اللہ کے احکامات کے تحت, تو وہ دن اسلام میں آپ کے گزر گیا, آپ کا دل نرم ہو گیا. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ اسی نفس کے اندر وہ خواہش بیدار ہوئی تھی, وہ پہلا کرپشن ہوا تھا جو ہم نے اس شجر کے پاس چلے گئے تھے جس کے لیے اللہ نے منع کیا تھا. اس کرپٹڈ نفس کو اللہ نے ہمیں لے کے دنیا میں بھیجا ہے. کس لیے؟ کہ کلینز اٹ, اس کو صاف کر کے واپس آ جانا. اگر صاف کر لیا تو یو آر ان, جہاں سے ہٹے تھے اسی جنت میں. نہیں تو پھر تمہارا علاج جو ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, اینہیلیشن. آپ میں سے بھی بہت سے ڈاکٹرز ہوں گے, ڈاکٹر حسین صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں,
کووڈ یا وائرل انفیکشن یا ٹی بی انفیکشن جب سیویئر ہوتے ہیں تو کپڑوں کو جلایا جاتا ہے نا، دیٹ از اینیہیلیشن. کوئی چیز ختم کرنی ہے تو پھر اس کو جلا دیا جاتا ہے. تو اتنے موقع دینے کے بعد بھی جو نفس صحیح شیپ میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فردر پولوشن از ناٹ نیڈڈ، یہ اور انفیکشن پھیلائے گا، جلا دو. لیکن چونکہ اس نے جان بوجھ کے کانشیسلی اللہ کی خلاف ورزی کری تھی احکامات کی، اس لیے سزا یہ دے دی کہ تم جلو گے تو صحیح لیکن مرو گے نہیں. نہ ایم سی بھی آف ہوگی دماغ کی، بے ہوش بھی نہیں ہوگے. یو ول لیو ود یور پین. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری کھال جل جائے گی تو ہم فوراً دوسری کھال لے آئیں گے. آپ میں سے جو ڈاکٹرس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پین ریسیپٹرس میکسیمم اسکن میں ہوتے ہیں، اس لیے جب کھسا والی چوٹ لگتی ہے نا، کھنچتی ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے. کہیں رگڑ لگ جائے تو زخم بڑا دکھتا ہے، کٹ اتنا نہیں دکھتا کیونکہ اتنی نروز ایکسپوز نہیں ہوئی، اسکوائر ایریا بن گیا نا. دیکھ لیجئے اتنا یا اتنا سا کٹ تو یوں لگے گا، جو چھلتا ہے وہ اتنا بڑا چھلتا ہے، درد بہت ہوتا ہے. تو کھال جل جائے گی، امیجیٹلی دوسری لا دی جائے گی. سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو اس پین میں ہاؤ ڈیئر وی سروائیو، کیسی ہمت ہے ہماری جو ہم اس طرف سوچتے ہیں. تو قلب سلیم وہ قلب ہے جو اللہ کی اطاعت میں پوری عمر جھک چکا ہے. تو جب بھی ہم اللہ کے احکامات میں اپنی زندگی گزارتے جاتے ہیں تو ہمارا قلب جو ہے، یا کہتے ہیں کہ اٹ از دا سافٹننگ آف ہارٹ، حال نرم ہوتا چلا جاتا ہے، قلب سلیم بن جاتا ہے، اور وہی اللہ کے یہاں مقبول ہے. اور اس کے لیے گرہ کچھ جو اصل چیز ہے، یہ شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن سمجھے کیسے. کچھ ضرورت نہیں ہے، دل سے تعلق بنا لیجئے قرآن سے. قرآن سے دل سے تعلق بنا لیجئے، اس کو سمجھیے جیسا قرآن نے کہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، اس پہ غور و فکر کیجئے. تھنک اباؤٹ اٹ، نوٹس بنائیے جیسے کتاب کے بناتے ہیں، اور اس پہ عمل کیجئے. تھنگس ول چینج. کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، پیشنٹلی سنا. اگر کچھ اچھا لگا ہو، کیری اٹ آن. جتنا جڑ سکتے ہیں قرآن سے جڑیں. السلام علیکم.